ایک بڑی ہی عجیب اور سبق آموز کہانی سنتے ہیں۔ ایک ایسی قوم کی کہانی جس پر اللہ کی رحمت تھی، لیکن پھر انہوں نے کچھ ایسا کیا کہ سب کچھ بدل گیا۔ ذرا سوچیں، ایک پوری کی پوری بستی ہے، خوشحال، رات کو سب سوتے ہیں اور صبح جب آنکھ کھلتی ہے تو ان میں سے کچھ لوگ انسان ہی نہیں رہتے۔ یہی وہ چونکا دینے والا موڑ ہے جہاں سے ہماری آج کی بات شروع ہوتی ہے، اور اس کا انجام کیوں ہوا یہ جاننا بہت ضروری ہے۔ اچھا، تو شروع کرتے ہیں اس بات سے کہ آخر یہ امتحان تھا کیا؟ کہانی کے پہلے حصے میں دیکھتے ہیں کہ اس بستی کو کس آزمائش کا سامنا کرنا پڑا۔ تو بات ہو رہی ہے آئلہ نامی ایک بستی کی، سمندر کے کنارے، بڑی خوشحال، اللہ نے سب کچھ دیا ہوا تھا، لیکن ان لوگوں کی ایک پرانی عادت تھی، اللہ سے وعدہ کرتے اور پھر جب اپنا مطلب نکل جاتا تو بڑی آسانی سے توڑ دیتے، اور دل میں کیا سوچتے تھے، ارے کوئی نہیں، بعد میں معافی مانگ لیں گے۔ تو اللہ نے ان کو آزمانے کا فیصلہ کیا، اور امتحان بھی کوئی بہت مشکل نہیں تھا، بڑا سیدھا سادہ سا حکم تھا، ہفتے میں صرف ایک دن، یعنی ہفتے کا دن، کوئی کام نہیں کرنا، نہ مچھلی پکڑنی ہے، نہ کوئی تجارت کرنی ہے، یہ دن صرف اور صرف عبادت کے لیے ہے۔ لیکن امتحان کی اصل بات تو اب آئے گی۔ دیکھیں، عام دنوں میں تو سمندر میں ٹھیک ٹھاک مچھلیاں ہوتی، لیکن ہفتے کا دن، جس دن شکار منع تھا، اس دن تو جیسے سمندر مچھلیوں سے ابل پڑتا تھا۔ بڑی بڑی تازہ مچھلیاں بالکل کنارے پر آ کر اچھلتی تھی، جیسے انہیں شکار کی دعوت دے رہی ہوں۔ اب جب آزمائش اتنی سخت ہو تو اس قوم نے صبر کرنے کے بجائے اپنی عقل کا استعمال کیا، اور یہیں سے اصل کہانی شروع ہوتی ہے۔ ان کے ذہنوں میں ایک خیال آیا کہ چلو، ہم اللہ کا حکم سیدھا سیدھا تو نہیں توڑیں گے، لیکن کوئی ایسا طریقہ نکالتے ہیں کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے، اپنا فائدہ بھی ہو جائے اور حکم بھی نہ ٹوٹے۔ اور منصوبہ بھی بڑا ذہین تھا۔ انہوں نے کیا کیا، ہفتے کا دن آنے سے پہلے ہی سمندر سے لے کر ساحل پر بنے حوضوں تک گہری نالیاں کھود دیں۔ اب ہفتے والے دن جب مچھلیاں موج میں کنارے تک آتیں تو پانی کے ساتھ بہہ کر ان نالیوں سے ہوتی ہوئی حوض میں آ کے پھنس جاتی۔ دیکھیں، انہوں نے ہفتے کو مچھلی نہیں پکڑی اور اتوار کو آرام سے جا کر حوضوں سے ساری مچھلیاں نکال لیتے۔ اور جب بستی کے کچھ سمجھدار لوگوں نے انہیں روکا نا، تو وہ ہنس کر کہتے، ارے ہم نے کون سا حکم توڑا ہے، ہم نے تو بس اپنی عقل استعمال کی ہے، ہم ذہین ہیں، ہم نے ایک راستہ نکالا ہے۔ انہیں اپنی اس چالاکی پر بڑا گھمنڈ تھا، لیکن وہ یہ بھول گئے تھے کہ وہ کس ذات سے چالاکی کر رہے تھے۔ ان کی اس حرکت کی وجہ سے پورا شہر ایک نہیں رہا، بلکہ 3 الگ الگ گروہوں میں بٹ گیا۔ دیکھیں، شہر میں 3 طرح کے لوگ ہو گئے۔ ایک تو وہ تھے جو کھل کر یہ گناہ کر رہے تھے اور اپنی چالاکی پر خوش تھے۔ دوسرے وہ نیک لوگ تھے جو انہیں بار بار سمجھا رہے تھے، اللہ کے عذاب سے ڈرا رہے تھے۔ اور تیسرا گروہ وہ سب سے عجیب تھا۔ یہ لوگ دل میں برا تو سمجھتے تھے، لیکن خاموش تماشائی بنے ہوئے تھے، نہ کچھ کہتے نہ روکتے۔ تو شہر میں ایک عجیب بحث چل پڑی۔ ایک طرف نیک لوگ تھے جو کہہ رہے تھے، خدا کے لیے رک جاؤ، یہ اللہ کی نافرمانی ہے، اس کا انجام بہت برا ہوگا۔ اور دوسری طرف گناہگاروں کا جواب کیا تھا، ارے کیسی نافرمانی، ہم تو اپنی عقل استعمال کر رہے ہیں، یہ تو اللہ کی مہربانی ہے کہ ہمیں اتنی مچھلیاں مل رہی ہیں۔ اور پھر وہ رات آ ہی گئی جب مہلت ختم ہو گئی۔ اب کہانی اپنے انجام کی طرف بڑھ رہی ہے۔ اس رات گناہگاروں نے خوب جشن منایا، پیٹ بھر کر مچھلیاں کھائیں اور بڑے اطمینان سے سو گئے۔ آدھی رات کا وقت، جب ہر طرف سناٹا تھا، آسمان سے ایک حکم نازل ہوا، اور جب صبح ہوئی تو شہر پر ایک خوفناک خاموشی طاری تھی۔ گناہگاروں میں سے کوئی بھی اپنے گھر سے باہر نہیں نکلا تھا۔ وہ حکم کیا تھا؟ وہ حکم تھا، بن جاؤ بندر، ذلیل اور خوار، اور بس رات کے اندھیرے میں ہی ان کے چہرے مسک ہونے لگے، ان کی شکلیں بدلنا شروع ہو گئیں۔ جب صبح بہت دیر تک کوئی باہر نہ آیا تو نیک لوگ پریشان ہوئے۔ انہوں نے دیواروں پر چڑھ کر اندر جھانکا، اور جو منظر دیکھا اس سے ان کی روح کانپ گئی۔ نیچے کوئی انسان نہیں تھا، صرف بندر تھے جنہوں نے انسانوں والے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ وہ بندر اپنے رشتہ داروں کو دیکھ کر پہچان رہے تھے، رو رہے تھے، اشارے کر رہے تھے، لیکن بول نہیں سکتے تھے۔ اور پھر ان پر عذاب اتنا سخت تھا کہ وہ 3 دن کے اندر اندر بھوکے پیاسے تڑپ تڑپ کر مر گئے۔ اب یہ کہانی صرف ایک پرانا قصہ نہیں ہے، اس میں ہمارے لیے، آج کے دور کے لیے ایک بہت بڑا سبق چھپا ہے۔
یہاں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ان کا اصل جرم صرف مچھلی پکڑنا نہیں تھا، ان کا اصل جرم تھا ہیلا سازی، یعنی قانون کی روح کو مار دینا اور صرف اس کے الفاظ سے کھیلنا۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ وہ اللہ کو نعوذ باللہ دھوکہ دے سکتے ہیں، اور یہی ان کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ اور یہ ہیلا سازی، یہ چالاکی آج ہمیں اپنے ارد گرد بھی نظر آتی ہے نا؟ جب سود کو پروفٹ یا منافع کا خوبصورت نام دے دیا جاتا ہے، جب رشوت تحفے یا چائے پانی کا روپ لے لیتی ہے، اور جب صاف صاف جھوٹ کو مارکیٹنگ اسٹریٹجی کہہ کر بیچا جاتا ہے، یہ سب وہی ذہنیت ہے، بس نام بدل گئے ہیں۔ تو آخر میں ایک سوال جو ہم سب کو خود سے پوچھنا چاہیے کہ کہیں ہم بھی اپنی چھوٹی چھوٹی چالاکیوں میں اپنے دنیاوی فائدوں کے لیے اللہ کے احکامات کے ساتھ وہی کھیل تو نہیں کھیل رہے جو اصحاب سبت نے کھیلا تھا؟ کہیں ہم بھی صحیح اور غلط کے بیچ کی لکیر کو مٹا تو نہیں رہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب ہم سب کو اپنے اندر تلاش کرنا ہے۔